اللہ فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ رب العزت یہاں پر اپنا تعارف یوں پیش کر رہے ہیں کہ رحمان ہے وہ ذات علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان اور پھر انسان کو بنایا۔ اللہ رب العزت کا جو ذاتی نام ہے نا اللہ، اس کے قریب ترین جو نام ہے وہ رحمان ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کے فوراً بعد جو نام آتا ہے وہ رحمان کا آتا ہے۔ جب سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہاں پر بھی اللہ کے ذاتی نام کے بعد جو فوراً نام آ رہا ہے وہ رحمان آ رہا ہے۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کے بعد جو محبوب ترین نام ہے وہ رحمان ہے۔ اب رحمان اپنا تعارف کیسے پیش کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے رحمان وہ ہے جس نے انسان کو قرآن کا علم دیا، قرآن کا علم سکھایا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اللہ نے ہمیں صرف قرآن کا علم دیا ہے؟ اللہ نے انسانوں کے پاس جتنے بھی علم ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، لیکن خصوصاً قرآن کا ذکر فرما کر اللہ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی کہ لوگوں، دنیا میں بہت علم ہیں، لیکن جو علم سر فہرست ہے، جو علم ٹاپ پر ہے، وہ قرآن کا علم ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو بنایا۔ بات پھر وہیں آتی ہے کہ کیا صرف انسان کو اللہ نے بنایا ہے؟ اللہ نے ملائکہ بھی بنائے ہیں، اللہ نے جن بھی بنائے ہیں، اللہ نے جمادات بھی بنائے ہیں، اللہ نے درخت بھی بنائے ہیں، اللہ نے حجر بھی بنائے ہیں، اللہ نے شجر بھی بنائے ہیں، زمین بھی بنائی ہے، آسمان بھی بنایا ہے، چاند بھی بنایا ہے، سورج بھی بنایا ہے، لیل و نہار بھی بنائے ہیں، لیکن صرف انسان کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس بات سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سے جو انسان کی تخلیق ہے یہ نقطہ عروج پر ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جتنی بھی تخلیق ہے اس میں سے جو سب سے اعلیٰ چیز ہے، جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ تو آئیں اب دیکھنا ہمیں یہ بھی ہے کہ اب انسانوں کی بھی کیٹیگری ہے، انسانوں کے بھی سٹیج ہیں، انسانوں کا بھی مقام اور مرتبہ ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جو انسان ہیں ان میں سے افضل اور اعلیٰ انسان کون ہے؟ اگر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کریں کہ یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے کہ جتنے بھی انسان ہیں ان میں سے افضل کون ہے، تو خدا کی قسم مدینے سے آواز آتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے بھی اور لوگوں کو سکھائے۔ اب جتنی بھی مخلوق ہے اس کا نقطہ عروج انسان ہے، اور انسانوں میں سے جو سب سے افضل انسان ہے حدیث پاک سے ثابت ہے وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور لوگوں کو بھی پڑھائے۔ اور اللہ رب العزت کا جو انسان کے لیے اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے وہ اس حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے۔ تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ رب العزت نے آدم کہ سب سے اچھی مخلوق ہے، اور اللہ حکم فرما رہا ہے کہ یہ رحمان جو ہے اس کی صفات یہ ہیں کہ اس نے قرآن کا علم دیا ہے، اور پھر اس کی صفات یہ ہے کہ اس کی تخلیق ہے انسان۔ تو اس سے مطلب واضح یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔